ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ آہ کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا۔ محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا، کاروان ذہانت شرافت لٹا۔ زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا۔ وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا۔ دیوارو در رو دیے، بیرو بر رو دیے، چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا۔ بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا۔ موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا۔ آج تے بیندے ہی خطیب شیعہ یاد آ گئے۔ اللہ میرے استاد نہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ کمالاں کرتیاں فرماندے نے میرے استاد جی، میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے، تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ ہر بندہ کہے دل اچ بے شک کرے، اللہ دے حضور پیش ہو کے کہے میں تو نادان ہی تھا، دانستہ
تبھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا۔ بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دل ٹھر جائے، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، دروداں دی چھنڈ پہ جائے، کیوں جی جدوں پیارے نبی دا نام آئے گا درود دی چھنڈ پاؤ گے انشاءاللہ، اتنا لطف آئے گا کہ منہ وچ کھنڈ پہ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی میرے سونے ویر، اے سچی مچی گل ہے، ایویں اتو تو نہیں۔ بابا جی شفیع کہندے نے نا، اے جی سینے نال لگدے نے، کہندے نے قاری صاحب سچی مچی ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ یہ سچی مچی دی گل ہے، منہ وچ کھنڈ پہ جاندی، آقا دا نام سبحان اللہ جدو آوے تے درود پاک پڑھیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ میں تاں رٹاندا پیا کہ کل نو کوئی بیچارہ ہے جی جناب سوچ سمجھ کے نہ بیٹھا ہوئے، توجہ نہ ہوئے، دھیان نہ ہوئے، تے کوئی بندہ انہوں کہے جی ویکھو جی آل نو تے مندے ہی نہیں ہے جی، تسی کہا ہاں یار آل دا تے ذکر ہی نہیں ہویا۔ میں تاں دوبارہ دہرا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ، کیوں جو آل تو تے ساڑی گال شروع ہوندی ہے، تے جے آل نو نہ جڑا مننے او پوری انسانیت دے اندر پوری روئے زمین تے وہ ایسا انسان نہیں ہوئے گا کہ جیدہ عمل جیدہ عقیدہ انہوں جنت چلے جائے۔ ہاں وہ جنت نہیں جا سکتا، آل رسول دا منکر جنت نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اے جی آل رسول آلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا عظیم و شان تاریخ ساز جلسہ عظیم و شان کانفرنس جڑی میرے محترم جناب ریاض صاحب، بھائی عبدالعزیز سلفی صاحب اور جناب محترم جناب میرے عزیزم حافظ محمد شاہد مٹھو صاحب، انہاں نے ماشاءاللہ محنت کر کے انہاں دے رفاقہ
وڈیاں دی میاں محمد شفیع صاحب سمیت میرے پیارے بھائی ملک عبد الجبار سمیت اور میرے جناب محترم قاری عبد القیوم صاحب اور انہاں دے تمام رفقا تہاڈا پورے دے پورے پنڈ دی سرپرستی فرمانا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ لو جی بس اتنی تبدیلی ضرور آئیے کہ میرے استاد جی الحمدللہ تمہید بندے سن بساؤ کا 1.5 گھنٹہ انہاں دی تمہید چل دی سی، لیکن ہن وقت دے نال نال اپنے آپ نو جڑا بندہ چینج کرے گا ہاں جی وہ کوئی گل سنا دے گا۔ ہن تے تمہیداں دے دور ختم ہو گئے، بس تھوڑا جا بیان کرو ہاں جی، زیادہ لمیاں تقریراں نہیں سننیاں، نہ عمل بہتا کرنا ہے، بیان تے تقریراں تھوڑیاں چھوٹیاں سننیاں نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیان اکثر بیان چھوٹے مختصر جے خطاب ہویا کردے سن۔ کئی خطاب میرے نبی دے ایسے بھی نے جڑے ادھا منٹ بھی نہیں ہویا خطاب، ادھے منٹ تو بھی ادھا منٹ دا چوتھا حصہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملیاں دے خطاب فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ توجہ فرمانا میرے پیارے بھائی، اللہ اللہ ادھر ویکھیا جے میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ، آواز آوے آخر تک میں نو پتہ چلے کہ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اور ایک ویری میں پیارے نبی دا نام لواں گا، ہاتھ کھڑے کر کے درود پاک پڑھے آجے حضرت محمد ماشاءاللہ دور تک الحمدللہ اللہ دی مہربانی نال سارے لوگ جاگ رہے ہیں، توجہ نال سماعت فرما رہے ہیں۔ ادھر ویکھنا ذرا، اللہ کریم نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا پیارا کلام سنایا، میں جو پڑھیا ادھر ویکھیا جے دنیا دی حقیقت واضح ہوندی چلی جاوے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی نال دنیا دا مطلب، دنیا چنگی دا مطلب سمجھیا ہویا، لیکن یاد رکھو اللہ دی توفیق دے نال اسی او مفہوم جڑا میرے پاک محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا، اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تسی نہیں تے میں کہہ دینا اہلا و سہلا و مرحبا۔ میرے جناب حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب میرے بہت ہی پیارے چھوٹے بھائی، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی زندگی اندر برکت فرمائے۔ تمام علماء کرام، تمام جناب معززین کرام جتنے بھی لوگ ہو، اللہ سانو اپنی رضا رحمت نال جی دنیا تے آخرت دونوں جہانہ دے اندر رسوائی تو بچا کر کے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ ادھر ویکھیا جے ذرا دنیا چنگی کی ہے، دنیا دی حقیقت کی ہے جی، اسی روز دعا کرنے ہاں، ہر بندہ اپنی مرضی نال دا مفہوم سمجھدا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڑی دنیا بھی چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی اگ تو عذاب، اگ دے عذاب کو لو بچا۔ اے دوسریاں باتاں دو تے ساری دنیا جان دیئے، لیکن ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا چنگی دے بارے اندر ہر بندہ اپنی اپنی مرضی نال دا ترجمہ کیتی جاندہ ہے، اپنی اپنی مرضی نال دا مفہوم تے تفسیر کردہ ہے۔ نا سونیا دنیا چنگی جڑا اسی تسی سمجھیا جے دے کول دولت زیادہ آ جائے، جدیاں کاراں تے کوٹھیاں تے بنگلے ہون، جائیداداں ہون، مربے ہون، او دی دنیا چنگی ہو گئی۔ اگر دنیا چنگی دا ہوئی مطلب ہے تے قارون دی دنیا میرے تواڈے نالوں لکھاں کروڑاں گنے زیادہ چنگی سی۔ ہاں جی، پھر تے قارون دی دنیا چنگی سی، تواڈی ساڈی کتھوں ہو گئی؟ کیوں جی؟ اے دنیا دی دولت ہونا دنیا چنگی نہیں، اے دنیا ہے کی توجہ فرمانا۔ میں اللہ دا قرآن پڑھیا، اللہ نے فرمایا جی قد افلح، فرمایا گل پکی ہے، قد پکی گل کرنے واسطے جدا میں نہ تحقیق بندا ہے، قد افلح پکی گل تحقیق کامیاب ہوا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من تزکا،
جیڑا بندہ پاکیزگی اختیار کر گیا، پاکیزگی تو مراد اے تیرے جسم دی طہارت بھی مراد ہے، اے دے تو تیرے کپڑیاں دی طہارت بھی مراد ہے، اے دے تو تیرے پیٹ دی طہارت بھی مراد ہے، یعنی تیرے پیٹ اندر حرام دا لقمہ نہ جاوے، حرام تو پاک ہوئے تیرا پیٹ۔ اللہ اکبر، سونیا اگر حرام دا لقمہ تیرے اندر گیا ہے، کمائی حرام دیئے، نہ تیرے حج قبول، نہ تیرے عمرے قبول، نہ تیریاں نمازاں قبول، نہ تیرا کلمہ پڑھنا، تیرا اسلام ہی اللہ دے دربار اندر قبول ہوئے گا۔ سونیا سب تو پہلی بات ہے اندر دی طہارت، پیٹ دی طہارت فرما لے۔ دوسری بات تیرے سینے دی طہارت بھی مراد ہے، جس طرح قاری جاوید صاحب فرما رہے سن حفظہ اللہ تعالی، فرما رہے سن سونیا ہے جی جناب، حسد تو، کینے تو، بغض تو تیرا دل پاک ہونا چاہیے۔ اے سستی شہرت حاصل کرنے واسطے دل اندر تیرے لڑائیاں اٹھدیاں نے، اے دے تو دل پاک کر لے۔ سینہ پاک ہوئے، کینے تو سینے دے اندر کینہ نہ ہوئے۔ کسے دی عزت وے کے سینے حسد ہے ہوندہ ہے، کسے دی عزت وے کے بندہ برداشت نہ کر سکے، جگہ جگہ تے دیاں بدخوئیاں بیان کرتا ہے۔ او اللہ دے بندیاں بدخوئیاں بیان کرنے والے غیبت کرنے والے ہاں جی تو تے سارا انج لگنا ہے کہ شاید پیغمبران تو بھی معاذ اللہ بعد تو ہی آ گیا جی میں تیرے چ کوئی عیب، کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوندہ ہی نہیں۔ حالانکہ ہر بندہ گناہگار خطا کارے سونیا، اپنے اندر نو ویکھ، ہاں جی اکیلا ہو کے انصاف نال اپنا محاسبہ کریا کر، پھر پتا چلے گا کہ جتنے گناہ تینوں تیرے چ نظر آن گے پوری دنیا دے کسے انسان چ نظر نہیں آنے۔ اس واسطے میرے سونے ویر ہاں جی طہارت تو مراد، سینے دی طہارت بھی مراد ہے، اور جناب تیرے دماغ دی طہارت بھی مراد ہے۔ تیرے دماغ اندر اللہ اکبر شرک تو پاک کر لے دماغ نو، رسومات تو بدعات تو پاک کر لے دماغ نو، عقیدہ صحیح نہیں تے تاوی تیرا ایمان کمزور، ایسا کمزور ہے اگر شرک دی ملاوٹ ہو گئی تے پھر تے کوئی کام کوئی عمل تیرا کام آنا ہی کوئی نہیں۔ ادھر ویکھنا، اس واسطے ادنا طالب علم عرض کیتی ہے قد افلحا، کامیاب ہو گیا، گل پکی۔ اللہ فرمایا من تزکا، جس بندے نے پاکیزگی اختیار کی تھی۔ اگلی گل نے کامیاب ہونے والا دوسرا کون ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا۔ توجہ بھائی، توجہ سارے جوانوں توجہ، اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا۔ گل سمجھے آجے، اللہ دے نام دا کی ذکر ہے؟ ہا ہو ہا ہو ہا ہو، اے ذکر ہے؟ اور نہیں، اللہ کریم نے اس سے آیت اندر وضاحت فرما دیتی ذکر ہے کیڑی چیز ہے۔ ادھر ویکھنا، فرمایا فَصَلَّى، بس نماز پڑھدا رہیا۔ اے فا تفسیری ہے، کیوں جی حضرت فا تفسیری ہے، اے دے چاہت فال۔ ادھر ویکھو اللہ فرما دینے اللہ دے نام دا ذکر کیے، فَصَلَّى، بس نماز پڑھدا رہیا۔ جڑا نماز دا منکرے نماز نہیں پڑھدا، ساری رات ہا ہو دیاں چلیاں پاوے، لیکن اللہ دا ذکر و مراد نہیں ہوئے گا۔ نماز اللہ دا ذکر تے وڈا ذکر۔ جاؤ سورت جناب، سورت دینا ہاں رکو جڑی ہے جڑا سپارا ہے 21واں پارا، دے پہلی آیت دے اندر ہی اللہ کریم نے کمالاں کر دیتیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا تلاوت فرما دیو سونے محبوب پیغمبر، نبیاں تے سردار پیغمبر، میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر، تلاوت فرما دیو ہاں جی جیڑی چیز تہاڈی طرف وحی کی دی گئی ہے، من الکتاب، کتاب دے وچوں
کتاب دے وچ تے ہزاراں وحیاں اتریاں، ہزاروں چیزاں نازل کیتیاں گئیاں، ہزاروں مسائل بیان ہوئے، لیکن پورے دین دا محور تے مرکز جو مدعا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہندا ہے اپنے بندے کو لو۔ اللہ کریم نے او مسئلہ پوری کتاب اندر مین حیثیت نال بیان فرمایا، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے۔ نماز کئی کہندے نے نماز قرآن چ پڑھن دا ذکر ہی نہیں ہے، پڑھن دا تذکرہ ہی نہیں، کیوں نہیں؟ پڑھن دا تذکرہ بھی ہے لیکن پڑھنی تے ہے کہ ایک رکعت پڑھ لی تاوی بندے نے نماز پڑھ لی، ایک رکعت پڑھی تے تاوی نماز پڑھی تے قائم کرن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ بندہ باوضو ہو کے اور پورے سنن اور فرائض نو بالکل انہاں دی حفاظت کردیا ہویا پوری مکمل دی مکمل سنت دے مطابق نماز پڑھے، یہ ہے قائم کرنا۔ کئیاں نے ترجمہ اپنی مرضی دا کیتا ہویا سنیا جے، وہ کہندے نے جی نماز قائم کرنا یہ ہے کہ دل دی پڑھی پڑھائی ہے۔ اگر نماز قائم کرنا، قائم تو مراد ہے دل دی نماز ہوندی ہے، آج جڑے تسی رکوع کردے ہو، قیام کردے ہو، سجدے کردے ہو، یہ نماز نہیں گی اگے قائم۔ تے شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد دی شان تے بان آن اور او جناب فرماندے نے انہاں نو پوچھو نا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ دے، کہندے نے ساڈی پڑھی پڑھائی ہے، روٹی بنا کھادے ہو کیوں نہیں کھادی کھدائی ہے، اس نے 5-7 ڈونگے پیڑ کے بھی ناشتہ نہیں ہوندا تے نماز دا آکھو تے کہندے نے ساڈے دل دی پڑھی پڑھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نہ سونیا توجہ فرما ذرا، نماز قائم کرنا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا اے ہے اللہ دا ذکر، نال فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو روک دیئے۔ جی جی سونیاں نماز بولو بولو، ایک بندہ نماز بھی پڑھدا ہے بے حیائیاں برائیاں بھی کردا ہے۔ سونیاں جدو اذان ہوئی بندہ نماز پڑھن واسطے آ گیا اور رک گیا بے حیائیاں برائیاں تو، یعنی ایک وقت انجد آئے گا تیرا دل اللہ سونے نال اتنا جڑ جائے گا مسجد تو باہر تیرا دل ہی نہیں لگے گا، بے حیائیاں تے برائیاں تو نماز نے روک چھڑیا۔ ایک دن رک جائیں گا، ایک دن رک جائیں گا انشاءاللہ۔ سب تو بڑا ذکر میں دسیا نماز ہے، کامیاب ہویا او بندہ من تزکا، جمعے والے دن جمعے دیاں نمازاں ہر پہلی رکعت دے اندر تقریباً علماء پوری صورت کوئی نام ہی پڑھے تا ضرور پڑھدا ہے، سنتے رہندے ہو۔ ہن یاد کرو گے دا ترجمہ قد افلح، کامیاب ہو گیا او بندہ من تزکا، جڑا بندہ طہارت اختیار کر گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جی اللہ دا نام لیندا رہا، اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا، اور ذکر کیے نماز پڑھدا رہا، بس ہاں جی پس نماز پڑھتا رہا۔ جی جی میرے پیارے ویر، اللہ نے اتنی بات بیان فرمانے دے بعد ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے نے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تسی لوگو ہو، میں بھی دے اندر شامل، اسی سارے ہی دے اندر موجود ہاں۔ اللہ نے خطاب کر کے ہر بندے نو آکھے ہے تسی او لوگ ہو جڑے دنیا تے مر مٹ دے ہو، دنیا نو ترجیح دین دے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، فرمایا بلکہ آخرت اللہ کہندہ چنگی بھی ہے تے باقی رہن والی بھی ہے۔ ایتھے چل دیاں ایک حدیث آوے، جتنیاں حدیث جتنے واقعات بیان کرانگا سندن بالکل درست ہونگے اللہ دے فضل نال، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایک جملے تے اللہ دی توفیق نال۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام تو ہڈے چو
جو کوئی بندہ انگلی اپنی سمندر اندر داخل کر کے باہر نکالے گا تو ہڈی انگلی کتنا پانی سمندر دا نال لے کے آئے گی. صحابہ کہندے نے کننا سنیا قطرہ دو قطرے اس تو زیادہ تھے آئی. جی اللہ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ فرما دے لے پھر اے جڑا انگلی نال سمندر جو پانی لگ گیا ہے اے دنیا ہے تے پورے دا پورا سمندر نہ ختم ہونا والا پانی او آخرت ہے. انج بھی میرے نبی نے دنیا اور آخرت دیاں مثالہ دے کے سمجھایا. ادھر ویکھنا میرے نبی ترمذی شریف دی حدیث ہے, صحیح سند نال ذمہ دار ہیں اللہ دے فضل نال. میرے تیرے پیارے نبی سونے فرمایا الا الا الا. کیوں جی حافظو کاریو تسی تو اڈے رہ کے بہ کے نہ تقریر کرنی بڑی اوکھی ہے, یقین جانو اسی تے جناب وہ تلفظ دا ہی خیال رکھ کے ساڈے تو تقریر تو ہوندی کوئی نہیں. ادھر ویکھنا ایک عین نال علا کاریاں چلو کاری نہ سی کاریاں نال محبت کرنے والا تے موجود ہاں انہاں دی نقل مارن دی کوشش کرنے ہاں. ایک عین نال علا او ہوندا ہے تے عین والا علا نہیں بلکہ حمزے نال علا. خبردار لوگو خبردار ان دنیا ملعونہ, یہ ساری دی ساری دنیا ملعون ہے. انہا کہہ کے ادامانا میں گالنوں پکی کرنو آستے ہندہ ہے کہ ان دنیا ملعونہ, اے دنیا ساری دی ساری ملعون ہے. ملعون ما فیہا, یہ دے اندر جو کچھ ہے سارے دا سارا ملعون ہے. الا ذکر اللہ, مگر اللہ دی یاد, مگر اللہ دا ذکر. سبحان اللہ. ساری دی ساری دنیا ملعون, جو کچھ دنیا دے اندر وہ لانتی ہے ملعون ہے, مگر اللہ دا ذکر. سبحان اللہ. لا الہ, کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ. یہ ہوئی ایتھے بھی اللہ یعنی اللہ ذکر اللہ, اللہ دی یاد, اللہ دا ذکر ملعون تو لعنت تو بچیا ہویا. دوسرے نمبر تے فرمایا وَمَا وَعَلَى, اور جیڑے عمل اللہ نو چنگے لگ دینے. کیوں جی شور صاحب میاں صاحب سمجھ آ رہی نا, ایک تے اللہ دا ذکر او لعنت تو بچیا ہویا, دوسرے نمبر تے جیڑے عمل اللہ نو چنگے لگ دینے, اللہ دے پسندیدہ عمل او لعنت تو بچے ہوئے. اچھا دین دا عالم ہونا, قرآن دا قاری ہونا, یا میرے جیسا طالب علم ہونا, یہ بھی تے اللہ دے پسندیدہ عمال وچوں پسندیدہ عمل بندے دے جڑے اللہ نو چنگے لگ دے نے. یہ بھی دو عمل چنگے لگ دے نے, لیکن میرے نبی نے نہ دو عملہ دے بارے اندر تخصیص نال بیان فرمایا. دو ہستیاں دا ذکر فرمایا, عالم او متعلم, علم والا صاحب ہے جی مصنف کتب کثیرہ میرے عبدالمنان راسق صاحب جیسے عالم آدمی, یا پھر او متعلم, یا قاری محمد یعقوب فیصل آبادی جیسا طالب علم. اللہ نے دو ہستیاں پسند نے. کیوں جی اے میرے نبی نے ونڈ پا کے خصوصیت نال, حالانکہ وما والا یہ دے اندر بھی یہ دو ہستیاں دا ذکر آ گیا, لیکن بعد ایچ سپیشل طور تے میرے نبی نے تذکرہ فرمایا. ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر, اللہ اکبر, اللہ اللہ اللہ. دنیا دی حقیقت اللہ کریم دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد, دل ٹھر جائے پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم. سبحان اللہ. بارے بارے جائیے, قربان جائیے, اتنے پیار کرنے والے ہیں. بیمار تو بیمار بندے, میرے باپ جناب محترم محمد ابراہیم جیسے میرے طالب علمی دے دور, یونائٹڈ پرنٹ دے دور دے, اس وقت دے میرے دوست, اللہ زندگی صحت نال دراز فرماوے, اج بھی بیمار رڑدے کھڑدے اس پیار نو نبھاندے پہنے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. ادھر ویکھنا, عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ روایت کون بیان کر دیا نے؟ امی 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 عائشہ. جی جی میرے سونے ویر, جدو امی دا نا آئے گا پھر خطیب شیعہ دا نا تے ضروری آئے گا. خطیب شیعہ بھولن والی شخصیت نہیں, ساری زندگی امی 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 دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کر دے رہے. 17 رمضان المبارک نو امی جان دی وفات دا دینے, اور 17 رمضان المبارک نو ہی امی 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 عائشہ دیاں عظمتاں دے فریرے بلند کرنے والے خطیب شیعہ اپنی امی دے قدماں وچ جا ستے. اللہ اکبر, اللہ سونیا. ہے جی ویکھو گوائیاں پہنیاں. حافظ عبدالرزاق شہیدی جی فروخ آباد والے راسک صاحب, اللہ دی قسمیں ایک دن جامعہ رحمانیہ اج بیٹھے ہوئے, سنی سنائی گل نہیں, تے حافظ صاحب کہنے لگے میں اے ہو جائے ایک عمل جاننا قاری عبدالحفیظ دا, قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دا, اے ہو جائے عمل جاننا جیڑا عمل انہاں نو جنت چ لے جائے گا. کہندے نے پر دساں گا انہاں دی زندگی, انہاں دی وفات تو بعد دساں گا انہاں دی. اے نہیں پتا حافظ صاحب تسی قاری صاحب نالوں بھی پہلے ٹر جانا دنیا تو, تے پھر اس سے محفل اندر اللہ نے انہاں دی زبان چوں کڑا بھی دیتا. چلدیاں کہہ گئے کہ امی عائشہ دی محبت قاری صاحب نو جنت چ لے جائے گی. واقعی گواہیاں پہ گئیاں. ادھروں جناب عبداللیم ایڈوکیٹ قاری صاحب دی مسجد شیخ کلونی تو اتے شاداب کلونی اندر رہندا ہے. اجے بھی میرے کو جناب شاید کلپ پھردا ہوئے لے سکتے ہو, یا انہاں کو دوبارہ منگا لیں گے. وہ کہندے نے میں قاری صاحب نو اجے دفنایا نہیں, صبح سحری کر کے کہندے نے میں سو گیا, خواب وچ کی ویکھیا کہ قاری صاحب ہوری سونے دے محلاں وچ پھردے ہوئے نے. انہاں دی بیوی اہلیہ اور قاری صاحب دوویں سونے دے محلے چ نماز پہ پڑھدے نے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. اس واسطے تے ٹچ آئے گا استاداں دا, خطیب شیعہ دا. دنیا یاد رکھے گی استاداں نے ہر روز تقریباً وقتاً فوقتاً ضرور پڑھے ہے, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچھی عظمت ہے, اچھی عظمت, اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی, جیڑی ہر مومن دی ماں دسے, صدیقہ مطہرہ منورہ دسے, صدیقہ مطہرہ منورہ دسے, حبیبہ حبیب خدا دسے, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. اگلے جملے استادہ نے جوڑے 4-5 بخاری اور مسلم دی حدیثاں, لیکن 2 جملے اج مفہوم بیان کیتا ہے. ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا, ہی اللہ کا یا محمد, ہی اللہ کا یا محمد, ہی اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا. امی عائشہ, امی عائشہ تے رب دا سلام آیا. تطہیر دی چادر دی جگمگ, تطہیر دی چادر دی جگمگ, پوری دنیا تے روشن زیاد سے, اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی. سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہوئے, امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے. سورت نور دی جدوں وی جدوں کدوں, اگر میرے کو لے ٹائم ہوندہ ہونے ہی ہو جاندی ہے, جدوں کدوں آئے گی, جدوں کدوں آئے گی, لیکن میرے کو لے وقت نہیں. میں اپنا بیان اپنے وقت دے اندر سے مکمل کرنا چاہنا. جناب ادھر ویکھنا, سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہوئے, امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے. قاری جگ وچ امی عائشہ دا, اوے حافظ جگ وچ
وچ قاری جگ وچ حافظ جگ وچ قاری جگ وچ اس قاری اور حافظ تو مراد استاد جی نے انہیں لکھیا نا مینوں نہ کوئی سمجھدا رہے قاری جگ وچ حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدا سرا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی بیان کر دیا نے سنیا جی حدیث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا اے سویر دیاں دو رکھتاں جڑیاں سنتاں سی پڑھنے نا فرضاں تو پہلے ہاں سبحان اللہ ایک ہی نے بولو سنتاں نے تے نفلی نماز ہے نفلی سونیا نمازاں عبادتاں دو ہی نے یا نفلی تے یا فرضی بولو نفلی تے یا آپ نے نفل پڑھے ساڑھے واسطے سونے نبی دا کیتا ہویا کام سنت بن گیا اسی انہوں نے سنتاں کہہ دینے ہیں ورنہ نماز اے جملہ میں ہاتھ جوڑ کے معذرت نال عرض کراں گا کیونکہ میرا کسی دے خلاف ذہن ہی نہیں ہوندا نہ میں مطالعہ اس غرض نال کرنا کہ میں فلاں جملہ میں ذہن چ لے کے آواں کسی دے خلاف گل کرنی ہے میں انتشار دی بات نہیں کردا دوستاں نال پیار محبت ویر کہہ کے میں بات کرنا میں معذرت نال کرن لگیا اے جڑا جملہ اسی جوڑیا نا کولوں ادا دین وچ کوئی ثبوت نہیں سنت واسطے رسول دے اللہ دی قسمیں شرک تک لے جاندا ہے او سونیا نماز پڑھدا پیا عبادت کردا پیا رب دی کیوں جی نفلی عبادت بھی رب واسطے تے فرضی عبادت بھی بولو رب واسطے تے سنت واسطے رسول دے عبادت کتھوں ہو گئی اللہ معاف کرے اپنے جملیاں نو صحیح کرو سونے ہو فرض بھی اللہ واسطے تے فرضی عبادت بھی اللہ واسطے تے نفلی عبادت بھی ہاں اے جملہ نہ بولو سونے ہو معذرت نال عرض کراں گا ادھر ویکھنا ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دو رکعتاں سویر دیاں نفلی نماز دینا خیر من الدنیا وما فیہا اے دنیا جو کچھ دنیا دی اندر موجود ہے اے دے نالوں قیمتی نے اور دنیا دی حیثیت کی رہ گئی یہ دو نفل ہی اللہ دے حضور تیرے سویر دے دو نفل فرضاں تو پہلے دو سنتاں جنہاں نو کہنے ہاں اوہی زیادہ قیمت ہے انہاں دی پوری دنیا دے لال جواہر پلاٹینیم جو تاتاں جو قیمتاں موجود نے پوری روئے زمین دی قیمت اے دے نالوں تیرے دریاں دو سنتاں اللہ نو زیادہ قیمتی نے انہاں دی قیمت زیادہ ہے پھر دنیا دی حقیقت دا پتہ چل گیا دنیا ہے کی پھر دنیا کی رہ گئی اور جنت دی جگہ جڑی نا سوت کہندے نے آ کوڑے نو جدے نال سزا دیتی جاندی اسلامی حکومت کول ہوندا ہے ایک کوڑا ہوندا ہے گز سوا گز دا اتنا کوئی گا بس ہے جی اتنا گز سوا گز جنت دی جگہ اوتھے بھی ایک ہوئی بخاری شریف دے الفاظ نے خیر من الدنیا وما فیہا دنیا جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے اے دے نالوں او جگہ قیمتی ہے اجے بھی دنیا تے مر رہا ہے اجے بھی حرام کھانا ہے اجے بھی جناب اپنے پرا دا حق کھانا ہے ہائے لگی ہوئی حرام حلال دی تمیز ختم ہو گئی سونے اے اجے دنیا دی حقیقت توجہ فرمانا میرے پیارے ویر اللہ اکبر بخاری شریف دی ہے بھی حدیث ہے میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہما باپ بیٹے دا نام آیا ہے دو واسطے عنہما کہو گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں انہاں دے موڈے تو پکڑ کے کندھے تو پکڑ کے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل عبداللہ ایمیں دنیا چراؤ جویں کو مسافر سائے تلے دم لے کر کے اپنا سفر شروع کر دیندہ ہے منٹ دو منٹ سائی کٹ کے دم لے کے اپنے سفر دے روانہ ہو جاندہ ہے ایک ہے دنیا کوئی دنیا دا بادشاہ تے بڑے تو بڑا امیر تے دولت مند وہ بھی جناب اپنے سفر دے دوران
مسلمان 1 یا 2 منٹ سائی کڈن واسطے محل تعمیر نہیں کروائے گا۔ اسی کتنے بے سمجھ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے منٹ یا آدھا منٹ یا 2 منٹ دے قیام تے اس حساب نال نہیں بندا ہے نا۔ اسی بلڈنگاں تے بلڈنگاں، مربیاں تے مربے، جائیداداں تے جوڑاں 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 99 دے چکر چ پئے ہوئے نہ میرے ویر ہے دنیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بخاری شریف اندر جو حدیث امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، ایک جملے میرے نبی دے بیان فرمانے تو بعد فرمایا کر دے سن، آپ فرماتے سن اگر شام ہو جائے سویر دا انتظار نہ کرنا، اگر صبح ہو جائے تو شام دا انتظار نہ کرے آجے، اپنی صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان۔ اللہ اکبر، اپنی موت تو پہلے اپنی زندگی نو غنیمت سمجھ سونیا، یہ دوبارہ وقت نہیں ملے گا۔ نال میں 10 دن اپنی آخرت بنانے واسطے، ضروری نہیں کہ جناب تینوں 100 سال دی زندگی ملے تے آخرت بہتر بنے گی، نہ 50 سال دی زندگی مل جائے تے آخرت چنگی بنے گی، نہیں۔ او تیری زندگی دا کوئی 1 منٹ تے بڑی دور دی بات ہے، 1 لمحہ 1 سیکنڈ ایسا گزر جائے کہ تیری آنکھ چپ پانی نکل آئے، دل کب جائے، اے دے بعد گناہ نہ کرے تے اللہ دی جنت تیرا انتظار کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ جی میرے سونے ویر، اس واسطے تے میں عرض کر رہے ہیں، ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، دل ٹھر جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سونے کے مرتبہ مدینہ پاک اندر اچھی جگہ تو بلائی حصے تو یعنی پہاڑی دا اتلا حصہ، اتلی جگہ تو بلائی حصے تو بازار دے اندر نچلی طرف داخل ہوئے، ویکھیا تے سیڈ تے بکری دا چھوٹے چھوٹے کناں والا بدصورت بھدی جی شکل والا مریا ہویا بچہ پیا ہویا ہے، یعنی وہ دے کان پورے نہیں بنے، شکل و صورت بھی پوری نہیں بنی۔ حدیث دے الفاظ دس دینے کہ اے بچہ بکری نے کوئی یعنی بچے دے پیدا کھون دے پورے دنہ تو مہینہ 2 مہینے 1.5 مہینہ پہلے ہی مردہ بچہ سٹ دیتا ہے، بکری ترو گئی ہے۔ کیوں جی؟ حدیث دے الفاظ دس دینے، یعنی حالانکہ بچہ پورا بکری دا بڑھیا ہوئے مر بھی جاوے تے سونا تے لگ دا ہے نا، پدہ تے نہیں لگ دا بکری دا بچہ۔ اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دے اندر بات واضح ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کنہ والا بھدی جی شکل والا بدصورت بکری دا مردہ مریا ہویا بچہ پیا ہویا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی نے دے کان تو پکڑیا، انج اٹھایا، آپ نے فرمایا کون ہے جڑا تو آڈے چو 1 درہم دے بدلے خرید کرے گا؟ 1 درہم دے بدلے کون انہوں لوے گا؟ 1 روپیہ دے بدلے، یا پھر مہنگائی ہوگی 1 درہم ہے جی 40-50 روپے دا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اے کون ہے جڑا انہوں 1 درہم دے بدلے خریدے گا؟ صحابہ عرض کر دینے سونیا اسی تے انجوی لین واسطے تیار نہیں، اسی ادا کی کرانگے۔ کیوں جی؟ تو انہوں کوئی اے ہو جا مردہ بکری دا بچہ، اے ہو جا بدصورت، اے ہو جا میں جی بچہ مریا ہویا، اگر تو انہوں کوئی سانو تو انہوں دے وے کبھے نال کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ بھی لے لو تیار رکھ لو، کیوں جی لے لو آنگے اسی کو دیوی لین واسطے تیار نہیں۔ اس واسطے میرے پیارے ویر صحابہ عرض کر دینے سونے ادا سی کی کرانگے، اندی دیتی سانو ضرورت ہی نہیں، اسی اونج تے مفت لین واسطے بھی تیار نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بات سن لو، فواللہ بس پھر اللہ دی قسم کھا کے میرے نبی آکھا واللہ، اس تو پہلے فا بھی آئی ہے نا، فا دس دیئے کہ پچھے پوری داستان آ رہی ہے، کہانی ہے، پچھے بات چلتی پئی ہے، فا واللہ بس پھر اللہ دی قسم ہے، اے جڑی دنیا ہے اس بکری دے ذلیل اور حقیر بچے نالوں میں زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔
اللہ اکبر اجے بھی دنیا دی حقیقت دا نہ پتا چلے پھر سونے میں کی کر سکنا ہے دے اندر ادھر ویکھو دو حدیثاں بیان کراں گا تے آخر تے بعد آخر تے آئے گی ایک مسافر دے تذکریاں دیاں سفارشاں کی دیاں گئیاں نے وہ اللہ دے فضل نال 1-2 منٹ اندر بیان حدیثاں بھی یہ نہیں کہ 20 منٹ دی کہ حدیث ہے نا ایویں 2-3 منٹ دیاں باتاں ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک میرے نبی کو لے تشریف لے جا رہے نے حضرت دی خدمت جا حاضری دین واسطے میرے نبی نو ملن واسطے حضرت دا دیدار کرنے واسطے تشریف لے جا رہے نے ادھر میرے نبی نے لک دا کپڑا گل سننے والی پھر نہ کہ آج میں بار بار دہراتے نہیں سکتا جملے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لک دا کپڑا بنیا ہویا حضرت نے کمیز اتاریا ہویا کھجور دے پتیاں دی بنی ہوئی صاف تے چٹائی تے میرے نبی آرام فرما رہے نے گرمی دا موسم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر ہولے پیر دبوچ کے پولے پیران دے نال اللہ دے نبی کدھر ستے ہون میرے نبی بے آرام نہ ہو جان ہولی جا رہے نے لیکن میرے نبی دا سونا عام بندے دے سون جیسا نہیں ایتے ورگا پتہ نہیں کن منحوسہ نے لائی ہوئی ہے کہ نبی بڑے بھرا ورگا اور سونیا میرے نبی دا کوئی عمل بھی میرے تو اڈے عمل تو بہتر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا عام بندے دے سون جیسا نہیں میرے نبی نے آپ فرمایا اگر میں ستا بھی ہوا تے میری آنکھاں نوٹیاں مگر دل جاگ رہا ہوندا ہے دل جاگدا ہوندا ہے میرے نبی نے ہولی پیران دی سرسراہٹ سنی تے حضور نے اکھاں کھولیاں ہاں آپ نے ویکھیا تے حضرت عمر پہ آندے نے میرے نبی حضرت عمر دے پیار اندر اٹھ کے بہ گئے حضرت گل سنن والی طالب علماں واسطے عرض کرنا راسب صاحب اے گل جڑی ہے نا اے سنن والی ہے ادھر ویکھیا جے میرے نبی میں آکھیا حضرت عمر آئے حضرت عمر دے احترام اندر اٹھ کے بہ گئے اے نہیں اے گل میں نہیں کہندا احترام اندر نہیں سونیا ادب دا کریم ہے میرے نبی عمر دے پیار وچ اٹھ کے بہ گئے احترام وچ نہیں عمر دے پیار وچ اٹھ کے بہ گئے سمجھ آئی نا بات میرے نبی نے ہنجی اٹھ کے بیٹھے نے حضرت عمر نے ویکھیا تے میرے نبی دے جسمی عطر نرم و نازک ریشم نالو ملائم جسم دے اندر چٹائی نے اپنے نشان پائے ہوئے نے نشان چھڑے ہوئے نے کھبی ہوئی ہے چٹائی حضرت عمر ویکھ عابدی دائی ہو گئے میرے نبی دے حجرہ پاک اندر ویکھیا ایمیں اتنے کسا برابر جو پائے ہوئے کہ 1.5 کلو بھی ہو سکتے نے 2 کلو بھی 2.5 کلو داتے سا ہوندا ہے حضرت عمر کیڑا انہاں نوں ناپیا تو لیا سی نہیں بلکہ حضرت عمر نے اندازہ لایا سا برابر تھوڑے جے اتنے کو جو پے ہوئے تے میں حجرے دے کونے ببول درخت دے اتنے کو پتے پے ہوئے آگ جلان واسطے دیوار نال ایک مشکیزہ لٹ کرے آئے اے میرے نبی دی دنیا حضرت عمر ویکھ کر روئی پے اللہ اکبر میرے نبی نو آواز آئی رونے دی حضور نے دیکھیا آپ نے فرمایا ما یبکی کا ابن الخطاب اے خطاب دے پترا کیوں رو رہے آئے حضرت عمر کے اندر سونیا تو آڈی اس حالت بلنے میں رونا آ گیا
تہاڈی اس حالت بلے ویکھیا کتھے کیسر و کسرا دے بڑے بڑے محلات تخت و تاج دے انہاں دے بڑے بڑے لان بڑیاں بڑیاں بیرکاں بڑے بڑے باغات کتھے تہاڈی ایک حالت حالانکہ تسی اللہ دے رسول ہو اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رو کے عرض کرتے نے سونیا تسی اللہ دے اللہ کے رسول ہو میرے نبی نے ذرہ برابر محسوس نہیں فرمایا حضرت نے فرمایا ہے عمر دے بیٹے خطاب دے پترا الا ترضا کیا عمر تو اس بات تے راضی نہیں ہے ان تکون أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا عمر ساڑھے واسطے آخرت ہووے کافراں واسطے دنیا ہووے حضرت عمر نے یہ نہیں کیا سونیا بس بس مینوں سمجھ نہیں آندی سانو تے دنیا چ کچھ دے دعا دیو نانا حضرت عمر روندیاں روندیاں کہندے نے قلت بلا جی اللہ دے پیارے نبی سانو آخرت چنگی ہے جی جی میں راضی ہاں سونیا آخرت بن جاوے تے راضی ہاں لیکن میرا تہاڈا حال کی ہو گیا دنیا دنیا سونیا دنیا بن جاوے نانا ادھر ایک دنیا دی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے آخری حدیث سنو مسند احمد دی حدیث ہے 18,008 نمبر حدیث دا صحیح سند نال ذمہ داراں میرے تیرے پیارے نبی دی انصار صحابہ اوے انصاریو جان دے ہو بھلا انصار صحابہ کون ہوندے نے کہ جنہاں نے میرے نبی دے ان صحابہ جڑے مکہ مکرمہ تو لٹے پٹے آئے ایمان بچا کے آئے سب کو چھوڑ چھڑا کے اتھے آ گئے ہاں جی انہاں دی مدد کرنے والے انصار کہندے نے مدد کرنے والے انو جی جی میرے نبی دے انصار صحابہ جدو اپنے کھیتانو اپنیاں فصلانو پانی اٹھا تے ڈھو ڈھو کر کے اپنیاں خچراں تے لد لد کے پانی لے آ کے پلاندیاں فصلانو پانی دیندیاں جدو تھک گئے چور ہو گئے بڑا مشکل کام میں کیوں جی آج زمیندار نہیں رہے تو ہڈے چو کوئی ایک دو بندے پھر دینے ورنہ زمیندارہ سارے ہی وڈیاں کیتا ہے کیوں جی ایویں ہی نہ پانی لگانا کتنا مشکل ہے ریتلے علاقے دے پانی تے ہور زیادہ اوکھے چے جائے کہ تُسی اپنیاں خچراں تے اپنے ریڑیاں تے اپنے اونٹاں تے لد لد کے پانی لے آؤ تے فصلانوں پلاو شام تک ایک کیارا بھی نہ پریا جاوے کیوں جی ہو سکتا ہے کنال بھی نہ پوری ہوئے انہا مشکل کام میں صحابہ جدو چور ہو گئے تھک گئے آپس اندر مشورہ کرتے نے کہندے نے اللہ دے نبی کولے چلیے سونے نبی کولوں نہر کھٹن دی اجازت لے آئیے اللہ اکبر اللہ صحابہ کٹھے ہو کے گئے واہ اپنے زمیندارے اندر بھی صحابہ نہر اپنی مرضی نال نہیں کھٹ دے پہ میرے محبوب کو لو اجازت لین واسطے پہ میرے نبی دے صحابہ کٹھے ہو کے اتفاق اتحاد نال جا رہے نے جی جی ادھر ویکھنا میرے نبی نے ویکھیا میرے انصار صحابہ قافلے دی شکل اندر کٹھے ہو کے آ رہے نے اللہ دے پیارے نبی انہاں دے استقبال واسطے اگوں دی چل پے اگوں دی جا رہے نے خوشی ہوئی نا اتفاق اتحاد نو ویکھ کے میرے نبی قریب گئے اللہ دے نبی فرماتے ہیں مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار انصاریو مبارک ہوئے مرحبا ویلکم خوش آمدید بسم اللہ جی آیا نو کٹھے ہو کے آ رہے ہیں نا واہ اتفاق دی بڑی برکت ہے کلا کلا ہر پرہا ایک کو ماں پہ ہو دے جائے
تے لیکن کلے کلے دا منہ وکھرا ہے، کلا کلا ادھر، کوئی اتفاق، کوئی دین نہیں نا، دین ہوئے تے پھر کٹ ہوندا ہے، پھر اتفاق ہوندا ہے۔ اگر دین جتھے نہ ہوئے اوتے اختلاف ہی اختلاف نے، اللہ دے عذاب ہی عذاب نے، اوتھے کوئی اللہ دی رحمت نہیں آندی۔ سونے ادھر ویکھ ذرا توجہ فرما، اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کھنے تو بعد، ویلکم کرنے تو بعد اللہ دے نبی فرماتے ہیں صحابی انصاریو آج دے دل جو کچھ میرے کولو منگو گے میں توانو دیاں گا۔ کال مل گئی عرشاں والے رب نال، کال مل گئی۔ میرے نبی اپنی مرضی نال تے اپنے کول تو کچھ دے نہیں سکتے، اللہ کولو لے کے دیندے نے نا، اللہ کولو، اللہ نال کال ملی ہوئی ہے۔ الہام بھی میرے نبی دی وحی دی ایک شکل ہے، اور جناب اسی طرح القا بھی دل دے اندر، سینے دے اندر جو بات القا کیتی جاندی ہے، ڈالی جاندی، وہ بھی وحی دی قسم ہے، جبریل وحی لے کے آندا وہ بھی قسم ہے۔ گویا کہ کال مل گئی، اللہ نے آکھیا سونے انہاں واسطے، انہاں نو آکھو جو کچھ منگو گے میں دیاں گا۔ دوسرے جملے دے اندر میرے نبی وضاحت ہوئی فرما دیتی، لا اسأل اللہ لکم الا اعطانی، اللہ دے نبی فرمایا آج میں اللہ کولوں تمہارے لیے، لکم لا اسأل اللہ لکم، آج میں اللہ سے تمہارے لیے سوال نہیں کروں گا، الا اعطانی، مگر میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، گل تے ونڈ پہ گئی نا۔ ہن ایک بندہ کہے اللہ دے نبی نے آکھیا تسی میرے کو منگو میں تانوں دیاں گا، ویکھو اللہ بھی دیندا، نبی بھی دیندا، اللہ بھی مشکل حل کردا، نبی ایویں کوڑوں جملے بناندے جو 5 7 شرک دے تے باز کڈ دے جو استغفر اللہ، لوگاں نے اپنی مرضی نہ حالانکہ دوسرے جملے دے اندر، حدیث دے دوسرے جملے اندر وضاحت اتنی کر دیتی کہ کوئی شک رہا ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کولو جو کچھ میں تہاڈے واسطے منگاں گا اللہ مینوں ضرور عطا فرمائے گا۔ کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا؟ تے صحابہ نے جدو یہ گل سنی نا، اللہ دے نبی دی کال ملی ہوئی ہے، اللہ دے نبی موج وچ نے، تے آپس اندر سر جوڑ لے اور کان ایک دوسرے دے کناں نال منہ لا کے خسر پسر ہون لگی، کہندے رہے دفعہ مارو، گولا مارو دنیا دی نہراں نوں۔ اللہ دے نبی موج چاہے ہوئے سونے کولو اے نہ دعا کریے کہ اللہ کولو جنت دیاں نہراں مانگ دیو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کر دینے سونیا رب کولو مغفرت مانگ دیو، مغفرت دی دعا کرو۔ صحابہ جان دینے گناہ کون بخشدا ہے؟ بولو بولو کون؟ اللہ ہے۔ اللہ جے گناہ بخش دیتے تے جنت مل جائے گی، تے جنت دے وچ نہراں وی تے وچے ہی ہون گیاں نا۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا اللہ کولو ساڈے واسطے مغفرت دی دعا فرما دے۔ میرے نبی دعا کر رہے نے اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اللہ انصاریاں نو بخش دے، انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے، انصاریاں دیاں اولاداں نو بھی بخش دے۔ دنیا کی حقیقت، اللہ اکبر اللہ۔ لو دی دو جملے میرا باز مکمل ہویا۔ ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرایا گا، او دے اندر جناب محترم اللہ اکبر رانا اللہ رکھا بھی ہو سکتے نے، رانا سخاوت بھی ہو سکتے نے، او دے اندر بڑے بڑے پیار والے، بڑیاں بڑیاں محبت، ہاں جی جی قاری معاذ کوثر صاحب دے والد محترم بھی ہو سکتے نے، میرے والدین بھی، میرے استاد جی۔ میں تا جدو اے جملے پڑھنا میرا تے رخ استاداں والی مڑ جاندا ہے ذہن۔ ایک مسافر اسے جگہ تے جلسہ ہویا سی، کیوں جی استاد ہیں ادھر سٹیج لگا سی، مینوں یاد ہے چنگی طرح، تے قاری صاحب میرا طالب علم دا بھی بیان سی، نال میرے استاداں دا سی۔ اللہ اکبر۔ تے چار چک والے کہندے نے قاری صاحب اپنے استاداں نوں کیا جے کہ سانوں کچھ آکھن نہ۔ قاری صاحب نوٹس بڑا لیندے سن نا، ہلن ہلن بندے دا نوٹس بڑا لیندے سانوں کچھ آکھن نہ۔
تے قاری صاحب بیان کردے فرماندے نے میرا بیٹا محمد یعقوب کہندا سی کہ انہاں نو کچھ آکھیا جے نا بیچاریاں نو تے میں کچھ آکھاں نہ تے بیان کیویں کراں کوئی آکھا نہ تے بیان کے میں استادہ نے اس جلسے چ گیا سی لوگاں نو یاد ہوئے گا اللہ اکبر ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یہ جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آہ کل تک جتا رونق زندگی آج شہر خاموشاں کی زینت بنا محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا کاروان ذہانت شرافت لٹا زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا جیتے جی جو کسی سے خوانا ہوا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا دیواروں در رو دیے بیرو بر رو دیے چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا